ایک ایسا انسیڈنٹ جو کسی بھی غیرت مند باپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، کیونکہ محمود اصغر کی 13 سالہ بیٹی زینب محمود، جس کو خواجہ طیب نامی ایک شخص گھر آتے جاتے اس کو راستے میں چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، جس کے بارے میں زینب محمود نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو اس کے والد نے اس خواجہ طیب کو ڈانٹا۔ بس یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے محمود اصغر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ناظرین، سمینہ محمود جو کہ محمود اصغر کی بیوی ہے، اس کی طرف سے ایف آئی آر کچھ اس طرح سے درج کروائی گئی کہ 6 جولائی 2022 کی رات 12:30 بجے کا وقت تھا کہ میں اپنے گھر کے باہر اپنے دیور طارق شہزاد اور یعقوب اصغر کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ تو یہی وہ وقت تھا جس وقت محمود اصغر اپنے کام سے گھر واپس آیا کرتا تھا، لیکن جب وہ خواجہ طیب کے گھر کے پاس پہنچا تو خواجہ طیب اپنے گھر سے نکلا اور اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس نے محمود اصغر کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ تو محمود اصغر نے اپنی جان بچانے کے لیے موٹر سائیکل بھگانے کی کوشش کی، لیکن خواجہ طیب نے کے باوجود اس کو پیچھے سے فائر کیا، جو محمود اصغر کے سر کے پچھلے حصے پہ لگا اور محمود اصغر موقع پر ہی گر گیا۔ اس کے بعد خواجہ طیب نے 2-3 فائر ہوا میں کیے اور اپنا پستول لہراتے ہوئے موقع سے بھاگ گیا۔ ہم نے ایمرجنسی کال کی، جس پر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور ریسکیو ٹیم کی مدد سے ہم نے محمود اصغر کی ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل شفٹ کیا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف سیشن کورٹ میں ٹرائل شروع ہوا اور 31 مئی کو ٹرائل کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے ملزم خواجہ طیب کو سزائے موت اور مقتول کے ورثاء کو 3 لاکھ روپے جرمانہ دینے کا حکم دیا، جس کے خلاف ملزم خواجہ طیب لاہور ہائی کورٹ پہنچا، جہاں پر مسٹر جسٹس صادق علی خان اور مسٹر جسٹس مرزا وقاص راؤف نے اس کیس کا تفصیلی جائزہ لیا اور کچھ اہم قانونی نکات پر وہ اپنے مشاہدات پیش کیے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر عدالت نے اس سمینہ محمود کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ میں رات کے 12:30 بجے اپنے دیوروں کے ساتھ ایک گلی میں کھڑی باہر باتیں کر رہی تھی، تو عدالت نے یہ کہا کہ عام طور پر کوئی بھی عورت رات کے وقت اس ٹائم پر کسی مردوں کے ساتھ گلی میں کھڑے ہو کر باتیں نہیں کرتی، تو اس فعل کو غیر فطری عمل قرار دیتے ہوئے اس سٹیٹمنٹ کو عدالت نے جھوٹا قرار دیا۔ دوسرے نمبر پر ان کے بیانات میں بہت تضاد تھا، کیونکہ سمینہ محمود کا یہ کہنا تھا کہ ایف آئی آر کی جو تحریر ہے رات کے 2 بجے ہسپتال میں تحریر کی گئی، لیکن ریکارڈ کے مطابق ایف آئی آر 1:45 پر درج ہو چکی تھی۔ اور پھر طارق شہزاد، جس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا بیان سرد خانے کے باہر لیا گیا تھا، لیکن تفتیشی افسر نے یہ کہا کہ طارق شہزاد کا بیان میں نے جائے وقوع پر ہی لے لیا تھا، تو جس وجہ سے ان کے بیانات میں تضاد ہوتا ہے، تو عدالت نے اس تضاد کی وجہ سے ان کے بیانات کو جھوٹا قرار دیا۔ تیسرے نمبر پر طارق شہزاد، جس کے بارے میں سمینہ محمود نے یہ کہا تھا کہ ہم رات کے 12:30 بجے گلی میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے، تو طارق شہزاد جو اس محلے کا رہائشی نہیں ہے بلکہ یہ ڈوک حکم داد پر رہائشی ہے، تو رات کے 12:30 بجے یہ دور دراز کے علاقے سے آ کے کسی اور محلے میں کھڑا ہو کے رات کے وقت کسی دوسرے لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، جس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں بتائی گئی کہ ایسی کیا مجبوری بن گئی تھی کہ اس کو اس ٹائم پر وہاں پر موجود ہونا تھا اس کا، اور اس نے یہ وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جس پر عدالت نے 2017 ایس سی ایم آر پیج 564 کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو چانس وٹنس ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ایک ایسا گواہ ہے جس کا نہ تو یہاں پر گھر ہے، نہ ہی اس کا کاروبار ہے، اور نہ ہی عام طور پر اس کا وہاں سے گزر بسر ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر وقوعے والے دن اس کا یہ کہنا کہ یہ وقوعے والی جگہ پر موجود تھا اور اس نے یہ وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس وجہ سے اس کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے، جب تک یہ اس کی سپورٹ کے لیے کوئی ایسی ٹھوس شہادت وہ پیش نہ کر دے۔ اور عدالت نے 2019 ایس سی ایم آر پیج 631 کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو ایک اندھا قتل قرار دیا اور کہا کہ یہ وقوع ایک ایسے وقت پہ ہوا ہے جب کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا تھا، اور یہ سب کے سب گواہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ بعد میں سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر عدالت نے یہ کہا کہ زینب محمود کا جو واقعہ انہوں نے بتایا ہے، جس کو موٹیو بنایا جا رہا ہے، تو اس وقوعے کے بارے میں نہ تو انہوں نے کوئی کمپلین کی تھی، نہ ہی ایف آئی آر درج کروائی ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بعد میں اس ملزم کو پھنسانے کے لیے یہ جو وقوعہ بنایا گیا ہے
اور 2019 SCMR پیج 631 کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے اس کو اندھا قتل قرار دیا اور کہا کہ یہ وقوع اس وقت ہوا ہے جب کوئی گواہ موجود نہیں تھا اور کسی نے اس قتل کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ سب کے سب گواہ جو ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اور بعد میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ملزم کو جو ہے اس کیس میں نامزد کیا گیا ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے جو ہے باعزت بری کر دیا اور حکم دیا کہ اس ملزم کو جلد از جلد جیل سے رہا کیا جائے۔